الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں وَيَنبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ اللہ يقطع رجاءه من اللہ سبحانہ وتعالی عند الموت ويحسن ظنه باللہ تبارک وتعالی ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب۔ اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بھی موت کے وقت اللہ سے امیدیں نہ توڑے بلکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اپنے گناہوں سے ڈرے۔ اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اس پر رحم کیا تو یہ اس کا فضل ہوگا، اور اگر اس نے عذاب دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے تو یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ چنانچہ ایک فرما بردار بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف کو لازم پکڑے یہاں تک کہ وہ اللہ سے لازم پکڑے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھائے، کیونکہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، اور اصل جو ہے وہ خاتمہ ہے۔ اگر خاتمہ خیر کے ساتھ ہوا ہے تب تو اس کے ساتھ خیر ہوگا، اگر خاتمہ شر کے ساتھ ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ شر ہوگا۔ ایک گنہگار بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سے دراصل شرک کو نکال دیا گیا، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ جو ہے اسے خاص کرتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو یہ شرک کے علاوہ ہے۔ جو شرک پر مرے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر کے جاتا ہے، شرک کیا ہے اور یہی زندگی ہی میں وہ توبہ کر لیا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ جو ہے بغیر توبہ کے مرنے والوں کے لیے ہے۔ تو کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے انسان شرک کے علاوہ، اگر توبہ نہیں کیا ہے تو بھی وہ تحت المشیہ ہوگا، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر شرک پر مرا ہے بغیر توبہ کے تو شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت وہ اللہ سے اپنی امیدیں نہ توڑے، یعنی ایک گنہگار مومن بندہ، بلکہ اس وقت اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں موت کے وقت جو نادم اور تائب ہو کر لا الہ الا اللہ پر وفات پاتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے ضرور جو ہے دوزخ سے نجات دے گا، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، کیونکہ بعض لوگ برے خاتمے پر وفات پاتے ہیں اور انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب البنا کے بھائی شیخ حسن البنا نے مجھ سے بیان کیا ہے، یہ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب البنا کے جو بھائی تھے حسن بن عبد الوہاب البنا، یہ مصر کے ہیں اور یہ سلفی ہیں، انصار السنہ کے اندر جو ہے یہ کام کرتے تھے۔ مصر کے اندر جو انصار السنہ جو سلفی دعوت ہے اور مشہور سلفی دعوت ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اہل السنہ حسن خاتمہ میں معروف تھے، جتنے اہل السنہ تھے ان کا خاتمہ بالخیر ہوا، اور دوسرے کی گمراہی پر اس کے سوء خاتمہ پر استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ شیخ عبدالصمد کے ملک ہندوستان کا مجھ سے بیان کیا گیا۔ شیخ عبدالصمد ہندوستان کے تھے اور سعودی عرب میں وہ معروف تھے، تو ان کے جو ہے، کیونکہ ہندوستان کے تھے اس لیے بیان کر رہے ہیں،
کہ ہندوستان کا واقعہ جو ہے مجھ سے بیان کیا گیا کہ ایک وبائی بیماری میں لوگ مرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے شیخ عبدالصمد کے والد اور ان کے تلامذہ کو عافیت میں رکھا، یعنی اس وبائی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ شیخ عبدالصمد کے والد جو کہ ہندوستان میں رہتے تھے اور اسی طریقے سے ان کے والد کے جو تلامذہ تھے، شاگرد تھے، سب کو بیماری سے اللہ تعالیٰ نے بچا لی۔ پھر بعد میں ان میں سے ایک کی وفات ہوئی حسن خاتمہ پر۔ چنانچہ یہ جو توحید اور سنت پر مرتا ہے، دراصل اس کو اللہ ہی توفیق دیتا ہے۔ آخری وقت میں وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو، سماج والوں کو، اس کے گھر خاندان والوں کو لگتا ہے یہ تو بڑا نیک آدمی لگتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی وفات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ ہی کی مشیت سے حسن خاتمہ پر انسان مرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم اسلام کی حالت میں مرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم ہمیشہ اسلام اور اعمال صالحہ کی پابندی کرتے رہو کہ جب موت ہو تو اسلام کی حالت میں ہو، اور انسان کو پتہ نہیں اس کی کب موت آ جائے، اس لیے ہمیشہ جو ہے اسلام کو، انسان کو اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے اور توحید پر اسے قائم رہنا چاہیے۔ توحید کے خلاف اسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، یہ انسان کی فکر ہونی چاہیے۔ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اسے کوئی کام نہ ہونے پائے، اور ہر لمحہ ہر پل یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر، یہ خاتمہ بالخیر ہے کیا؟ ہر انسان کی زندگی میں ہر لمحہ ہر پل اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ ہی ہے، کیونکہ انسان کو نہیں پتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ تو انسان یہ زندگی جو گزار رہا ہے، اس کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر پل اس کے لیے خاتمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کو ہمیشہ جو ہے خیر کے کاموں میں رہنا چاہیے، توحید اور سنت پر قائم رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی اس کی موت آئے تو اس کا خاتمہ جو ہے توحید اور سنت پر ہو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک احسان یہ بھی کرتا ہے کہ اسے اسلام پر موت دیتا ہے، یعنی اسلام کی حفاظت کرنا، یہ جو ہے اصل ہے، اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اسی پر اسے موت دیتا ہے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اور اس کے اعمال صالح کی وجہ سے، اس کے ایمان صالح کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، ہر مومن بندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، خاص طور سے جو گنہگار بندہ ہو زیادہ سے زیادہ، تو وہ نا امید نہ ہو کہ ہم نے بہت گناہ کے کام کیے، میں نے اتنا برائیاں کی ہیں، میں نے اتنے کو مارا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ ایک بندہ 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس کے پاس کتنی گناہ کیوں نہ ہو، تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ کہتے ہیں کہ دراصل مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر شیخ ربی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لکھی ہے بات امام برواری نے، کہ گنہگار سے گنہگار بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اس سے دراصل انہوں نے اشارہ کیا ان احادیث کی طرف جن کے اندر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان اللہ سے اچھا توقع رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر کوئی بری توقع رکھتا ہے
बुरी उम्मीद रखता है, गलत उम्मीद रखता है, जब बदगुमानी का शिकार है अल्लाह के ताल्लुक से, तो फिर उसके साथ वैसा ही मामला पेश आएगा। ये मुराद है अना इंद ज़न्ने अब्दी बी, ये अल्लाह ताला का कौल है। ये एक हदीस कुर्सी के अंदर ये बात है कि मैं अपने बंदे के गुमान के पास होता हूँ। यानी मतलब ये कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है वैसे मैं उसके साथ सलूक करता हूँ। और एक दूसरी हदीस में है ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि अज़्ज़न्ना, तुम में से कोई ना मरे मगर ये कि वो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करे। यानी जिस वक्त उसकी मौत हो तो वो अल्लाह के साथ हुस्ने ज़न रखे। अब इंसान को नहीं पता कि वो कब मरेगा, तो जाहिर सी बात है उसको हमेशा जो है अल्लाह के साथ हुस्ने ज़न रखना चाहिए। इसी तरीके से मुसन्निफ रहमुल्लाह ने कहा कि अपने गुनाहों से डरते रहना चाहिए। ये सब अकीदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बातिल फिरके, गुमराह फिरके पैदा हुए जो इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं। जैसे कि मुर्जिया का कौल है, जहमिया का कौल है। इन लोगों का क्या कहना है? मुर्जिया जहमिया वगैरह का कहना है कि इंसान ईमान ले आया, उसने अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली, अब उसे कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब गुनाहों से डरना क्या? जाहिर सी बात है गलत है ये ऐसा कहना, ऐसा अकीदा रहा। ये गुमराह अकीदा है, बातिल अकीदा है। इंसान को हमेशा जो अपने गुनाहों से डरते रहना चाहिए ईमान लाने के बाद भी। और जो मोमिन होते हैं वही सबसे ज्यादा डरते हैं अल्लाह से। चुनांचे खुद कुरान के अंदर है कि अंबिया जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह के जितने नेक बंदे होते हैं, जितने ज्यादा नेक होते हैं, उतने ही ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि ईमान ले आए बस काफी है, बल्कि जहमिया तो कहते हैं कि बस अल्लाह की मारिफत काफी है, अब गुनाह होना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अकीदे की बात है। हाँ, और कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि मुतज़िला है, खवारिज है, उनके यहाँ तो छोटे छोटे गुनाह पर भी इंसान काफिर हो जाता है। तो ये इफरात और तफरीत है, एक तरफ गुलू है, एक तरफ इफरात तफरीत है। तो जो अहले सुन्ना वल जमा का मनाज है, जो सहाबा का मनाज है, जो सलफ का मनाज है, वो दोनों के दरमियान जो मोतदिल मनहज है, जो मोतदिल वाला रास्ता है, वो वाला है कि अल्लाह के अजाब से डरना भी है और उसकी नेमतों और उसकी जन्नत की उम्मीद भी रखना है। और इसी तरीके से मुसन्निफ रहमुल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया तो ये उसका फजल होगा, और अगर अजाब दिया तो इसके गुनाहों के नतीजे में होगा। यानी उसकी मग़फ़िरत करके उसे अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया और जन्नत के अंदर उसे दर्जात अता कर दिया। तो ये सब जो है अल्लाह का फजल होगा, उसका करम होगा। और अगर वो अजाब से दो चार हुआ तो ये अल्लाह का अदल होगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब जो है किसी पर जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, यकीनन अल्लाह ताला एक जर्रे के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। चुनांचे जो शख्स जर्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे भी देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा। कहते हैं कि यहाँ पर खुलासे कलाम यह है कि दो मसले साबित होते हैं। नंबर एक, जो बहुत ज्यादा अमल करता है उसे भी अपने अमल पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भी खौफ इलाही की जरूरत है। नंबर दो, जो मासी ज्यादा करता है, गुनाह ज्यादा करता है, उसे भी अल्लाह से अपनी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही अल्लाह की रहमत से मायूस होना चाहिए। तो ये दो जो है बहुत अहम चीज है कि जो बहुत ज्यादा गुनहगार है उसे
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو نیک ہے، صالح ہے، اسے بھی بالکل بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اسے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے جو شیخ فرماتے ہیں والایمان بان اللہ تبارک وتعالی اطلع نبیہ علی ما یکون فی امتہ الی یوم القیامہ، اور اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی امت کے تعلق سے قیامت تک کی ساری چیزوں کی اطلاع دے دی ہے۔ اطلع نبیہ علی ما یکون فی امتہ الی یوم القیامہ، اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ ربی کہتے ہیں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، دیکھیے ایک بار میں پھر سے پڑھتا ہوں، والایمان بان اللہ تبارک وتعالی اطلع نبیہ علی ما یکون فی امتہ الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی امت کے تعلق سے قیامت تک کی ساری چیزوں کی اطلاع دے دی ہے۔ شیخ ربی کہتے ہیں کہ بعض خرافاتی لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا کہ امام بربہاری نے اپنی اس کتاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کیا ہے۔ حالانکہ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اس بات کی صراحت کی ہے یہاں پر کہ اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی ہے، ظاہر سی بات ہے امت کے تعلق سے قیامت تک جو کچھ ہوگا، آخرت میں جو کچھ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ سب ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں حدیث میں سب موجود ہے کہ کیا کیا قیامت کی نشانیاں ہوگی، قیامت کس حالت میں آئے گی، قبر کے اندر کیا ہوگا، مستقبل کی ساری خبریں، پھر اس کے بعد میدان محشر میں کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے انسان کا انجام کیا ہوگا، جنت جہنم میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے، اللہ کے نبی کو خبر دی ہے، بتلایا ہے ساری چیزیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ تو یہ مراد ہے، نہ کہ علم غیب مراد ہے، جو کہ اللہ کے خصائص میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے اپنی غیب کی چیزوں سے، ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مستقبل میں کیا ہوگا، قیامت تک، قیامت جو ہے کن حالت میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے میدان محشر میں کیا کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، اور یہ غیب میں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے خبر کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، یہ سب خبریں ہو گئی، نہ کہ علم غیب ہو گیا۔ علم غیب تو ہوتا ہے انسان خود سے پتہ لگائے، خود سے بتائے کوئی چیز، نہ کہ کسی کے بتلانے سے بتائے۔ نبی جو بتاتے ہیں وہ تو اللہ کے بتانے سے بتلاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ علم غیب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور مصنف نے تو علم غیب پر بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے غیب کی چیزیں اللہ کے لوگوں نے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ بتلا دیں کہ وہ غیب نہیں جانتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ میں حاصل کر لیتا، بہت سارے خیر میں اپنے لیے جمع کر لیتا، اور مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ چنانچہ یہ معلوم رہے کہ آپ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک ہونا یہ خالق کائنات کی صفات میں سے ہے جو کہ رب العالمین ہے، اور علم غیب بھی رب العالمین کی صفات میں سے ہے۔
اس میں کوئی شریک نہیں ہے. ہاں وہ جسے چاہے وہ اپنے علم سے باخبر کر دیتا ہے اور اسے علم غیب نہیں کہتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے. یہ فرشتوں کے بارے میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اپنے علم سے اپنے بعض بندوں کو مطلع کر دیتا ہے، پھر وہ بھی اسے جان لیتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس کو علم غیب نہیں کہتے. اچھا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اس سے پہلے تو فرشتوں کو سمجھنا چاہیے عالم الغیب. تو گویا سارے فرشتے جو ہیں جبریل ان میں سے سبھی عالم الغیب ہو گئے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے فرشتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطائی طور پر جو ہے علم غیب عطا کیا تھا. یعنی ایک ہوتا ہے ذاتی علم غیب اور ایک ہوتا ہے عطائی علم. عطائی علم کیا ہوتا ہے بھائی؟ عطائی علم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تب ان کو غیب کی بات معلوم ہو گئی. اس طریقے سے یہ بھی عالم الغیب ہو گئے. جیسے کوئی بات ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، کوئی اس کو بتا دیتا ہے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. تو اب اس کو نہیں معلوم تھا، اس کو یہ عطائی غیب ہوا. ارے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ واسطے سے معلوم ہوا، جبریل کے واسطے سے. اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے جبریل کو بتایا ہے، تو علم عطائی تو حضرت جبریل کو حاصل ہوئی. پھر جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، تو یہ بیچ میں تو واسطہ ہو گئے. تو آپ ان کو کیا کہو گے؟ تو گویا ان کو جو علم حاصل ہوا ہے جس کو آپ عطائی غیب کہتے ہو، یہ تو جبریل کے واسطے سے ہوا. یعنی گویا جبریل کا علم غیب تھا تو انہوں نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ یہ بتاؤ کہ پھر اس کے بعد جو جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا وہ کس کو دیا، کس کو بتلایا؟ صحابہ کو بتایا. جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے سامنے جو لوگ تھے جن کو صحابہ کہتے ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ اگر واسطے سے حاصل کیا ہوا علم یہ علم غیب جاننے والا ہو سکتا ہے، جیسے کہ تم اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبریل کے واسطے سے اپنے نبی کو بتاتا ہے، تو وہ جو ہے علم عطائی والا علم غیب ہو گیا اور عالم الغیب ہو گئے اللہ کے رسول. جیسا تم لوگ بولتے ہو کہ وہ عطائی علم الغیب ہے. جب اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے کیسے، تو اب اس میں یہ لوگ جو ہے یہ تعویل کرنے لگے. تو اللہ کے رسول کو تو واسطے سے ہوا ہے، علم ہوا ہے جبریل کے واسطے سے. تو بھائی ایک واسطہ اور صحیح، جبریل کا واسطہ، نبی کا واسطہ، یہ دو واسطے سے صحابہ کو علم حاصل ہوا. وہی علم جو پہلے اللہ کے پاس تھا اور دو واسطے سے نبی صحابہ کرام کو حاصل ہوا، تو سارے صحابہ جتنے تھے سب عالم الغیب ہو گئے. اب اگر جو ہے کوئی کہے کہ چلیے دو واسطے سے صحابہ جو ہے عالم الغیب ہوئے، تین واسطے سے تابعین جو ہے عالم الغیب ہو گئے، اس طریقے سے ان کی بات واسطے واسطے سے آپ کے پاس پہنچی تو آپ بھی عالم الغیب ہو گئے. بھائی عطائی علم کی وجہ سے، کیونکہ پہلے بہت ساری چیزیں جو کہ شریعت میں ہیں اور مستقبل اور ماضی کی خبریں ہیں، جہنم، دوزخ اور آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، برزخ کی باتیں، بہت ساری باتیں، علم غیب کی بہت ساری باتیں انبیاء کو معلوم ہوتی ہیں اور اللہ پہنچاتا ہے ان تک خبریں فرشتوں کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے. تو ایک واسطے سے گویا انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب ہو گئے، دو واسطے سے صحابہ ہو گئے، تین واسطے سے تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے. تو بھائی بہت سارے واسطے اگر ملا لو تو آپ بھی عالم الغیب ہو گئے. وہی عطائی علم. تو آپ میں اور اللہ کے رسول میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو یہ جو ہے بدعتی ہوتے ہیں، یہ اپنا جو بھی من گھڑت عقیدہ گھڑتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی تعویلیں ایسے ہی کرتے ہیں. تو قرآن میں صاف صاف منع ہے
کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، بس یہی ہے، خلاص یہی صحیح عقیدہ، اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ مانو گے، کسی کو بھی مانو گے، کوئی نبی، اللہ کے رسول کا کوئی بھی نبی کا عالم الغیب نہیں، ورنہ سب سے پہلے جو ہے فرشتوں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، سب سے پہلے فرشتوں کو خبر ہوتی ہے۔ آسمان میں جو کچھ بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کرتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام انسانوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب تو بہرحال وہ سلسلہ ختم ہے، پہلے جو نبیوں کا سلسلہ چلتا تھا اس وقت کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتے جو عالم الغیب ہوں گے، پھر انبیاء ہوں گے، پھر انبیاء کے ساتھی ہوں گے۔ بھائی اگر مان لیا جائے عطائی علم غیب، تو بہرحال ان لوگوں کا یہ سب کیا ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ عالم الغیب اور اس طریقے سے بہت سارے یہ لوگ عقیدے رکھتے ہیں، تو یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے عقیدے اور منہج کی کتاب پڑھنا، تاکہ اس کا عقیدہ کیا ہو، مضبوط ہو۔ اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے، وہ خالص توحید پر اگر نہیں ہے، تو پھر سب بیکار ہے، اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدے کے لیے، صحیح عقیدے اور منہج کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کتابیں پڑھیں جسے سلف نے لکھا ہے۔ ان میں یہ ایک معروف کتاب ہے شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔